وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہنے لگے کہ سچے مالک کی کوئی اولاد ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے کوئی بیوی نہیں بنائی تو اس کی اولاد کہاں سے ہوگی؟ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، یہود کہنے لگے کہ عزیر نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، عیسائی کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ پیغمبر نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے تو کوئی بیوی اور اولاد نہیں بنائی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی باپ نہیں بیٹا نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا رشتہ دار ہونا تو دور کی بات، اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، بہت سارے بندوں کو اللہ کا جزو قرار دیے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، جن جو ایک مخلوق ہے ان کے اور اللہ کے درمیان رشتہ داری بتا دی۔ تو یہ جو آیت یہاں پر بتائی جا رہی ہے سورہ زخرف کی، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کچھ بندوں کو سچے مالک کا جزو قرار دیے۔ سچے مالک نے انسان کے اندر روح پھونکی، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ روحی، میں اپنی روح اس کے اندر ڈالوں گا تو اس میں جان آئے گی۔ حقیقت میں سچائی میں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم کا پتلا بنایا، پتلا بنانے کے بعد اس میں جان اور روح خود اپنے منہ سے پھونک کر ڈالی، کیسے کیا اللہ جانتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ روحی، جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں گا تو سچے مالک کی روح کا کوئی حصہ اس میں آ گیا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ کے بندوں میں سچے مالک اللہ کا کوئی حصہ آ کے ٹک گیا روح کا، یہ بات نہیں ہے، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ سچے مالک جو روح پھونکا انسان کے پتلے میں حضرت آدم کے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دو روح کا معاملہ تیرے رب کا ہے۔ کیسے پھونکا، کیا پھونکا، اور پھونکنے کے بعد کیسے زندہ ہوا؟ سچے مالک کا کچھ حصہ آ کر انسان میں جٹ نہیں گیا، یہ غلط عقیدہ ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، تو بہت سارے بندوں میں سچے مالک کا کوئی حصہ جزو پارٹ یہ قرار دیے کہ سچے مالک کا جزو ٹوٹ کے آ کے اس میں جٹ گیا ہے۔ جب سچے مالک نے روح پھونکی تو ایسا نہیں ہوا کہ سچے مالک کی روح ٹوٹ کر آ کر انسان میں جٹ گئی، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے حکم سے زندگی آ گئی، وہ زندہ ہو گیا، سمیع بصیرہ، دیکھنے والا، سننے والا۔ ان الانسان لکفور مبین، انسان کھلا ہوا ناشکرا ہے، کھلا ہوا انکار کرنے والا ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، اور یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، تو کیا اللہ بنائے گا اپنی مخلوق میں سے فرشتوں کو بیٹیاں؟ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تم بیٹے لینے پر فخر کرتے ہو، تمہیں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تم غمگین ہو جاتے ہو، اسے قتل کر دیتے ہو، مار دیتے ہو۔ گھر میں بیٹی کی پیدائش نحوست سمجھی جاتی ہے، بیٹا پیدا ہوا تو خوشی۔ آج بھی یہ بدعقیدگی کسی نہ کسی حصے میں موجود ہے کہ بیٹا پیدا ہوا تو پیڑے بانٹو، بیٹی پیدا ہوئی تو جلیبی بانٹو۔ یہ ناانصافی کیوں کی گئی؟ اسی بدعقیدگی جو لوگ بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے، مارتے تھے، اسی بدعقیدگی کی بو اس چھوٹے سے عمل میں بھی آ رہی ہے کہ بیٹا پیدا ہوا تو پیڑے بانٹو، بیٹی پیدا ہوئی تو جلیبی بانٹو۔ یہ بدعقیدگی ہم بھی ناپسندیدگی کے کسی نہ کسی درجے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج گورنمنٹ کو یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ ملگی واچوا، ملگی شیکوا، بیٹی کو بچاؤ، بیٹی کو پڑھاؤ سکھاؤ۔ یہ نعرہ محمد پیغمبر نے آج سے 1441 سال پہلے دنیا کو دیا تھا، اور جو بیٹیوں کو کھڈے کھود کر زمین میں گاڑ دیتے تھے، اس زمانے میں بیٹیوں کو بچایا، بیٹیوں کو آگے بڑھانے کے لیے، انہیں پڑھانے کے لیے، ان کے ادب اور احترام کرنے، ان کی عزت کرنے، ان کے مرتبے کو، اور اس کائنات میں امت انسانوں کو آگے بڑھانے کے لیے صنف نازک کا جو حصہ ہے یہ بتانے کے لیے محمد پیغمبر نے اتمام حجت کر دی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو کیا تم لڑکے پسند کرتے ہو اور اللہ لڑکیاں پسند کرے گا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، ان کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر خوشخبری دی جاتی تیرے گھر لڑکی پیدا ہوئی، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، جس لڑکی کی بات رحمان اللہ کے تعلق سے کہتا ہے، وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔
پھیکا پڑ جاتا ہے، اس کے چہرے پر غصہ اور غمی آ جاتی ہے، وہو کظیم، اندر ہی اندر گھٹتا ہے، غصے کو پیتا ہے۔ اومن ینشأ فی الحلیہ، کیا اللہ نے لڑکیاں بنائی فرشتوں کو، اور یہ لڑکیاں اور صرف نازک عورت کی جو ذات ہوتی ہے یہ تو پلتی بڑھتی ہے زیور اور زیورات، زیب و زینت کے اندر، فی الحلیہ، جوڑے اور حلے کے اندر، بناؤ سنگار کے اندر، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور جب جھگڑے کا وقت آتا، آرگومنٹ کا وقت آتا، تو صنف نازک عورت کا معاملہ یہ ہے کہ جھگڑا اور آرگومنٹ بھی غلط طریقے پر کرتے ہیں اور صحیح دلیل نہیں دے پاتے، اٹکل پچو کی باتیں کرتے ہیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ، فرشتوں کو انہوں نے بنا دیا، الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے بندے ہیں، اناثا، کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اشہدوا خلقہم، کیا فرشتوں کو ہم نے فیمیل پیدا کیا، یہ گواہ ہے، کیا انہوں نے دیکھا ہے؟ ستکتب شہادتہم، کیا یہ وٹنس بنیں گے، ان کے وٹنس کو ایگزامن کیا جائے گا، ریکارڈ کیا جائے گا، ویسألون، اور کراس کویسچننگ کی جائے گی، وقالوا لو شاء الرحمن، یہ کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا، رحم کرنے والا اللہ، دیا کرنے والا۔ جب محمد پیغمبر نے کہا کہ کس خدا کی طرف تم بلا رہے ہو، تو آپ نے کہا رحم کرنے والا، رحمان اور رحیم، بڑی دیا کے ساتھ، پرم دیاڑو پرم کرپاڑو رب کی طرف میں بلا رہا ہوں، جو دیا کے ساتھ پوری کائنات کو پیدا کر کے چلا رہا ہے، ایک چھوٹے سے مچھر سے، کیڑے ٹیٹانو سے لے کر جراثیم، وائرس، بیکٹیریا سے لے کر کائنات کی ہر چیز کو بڑے پیار اور پریم سے پالتا ہے، دیا کے ساتھ پالتا ہے۔ الرحمن ما عبدناہم، اگر وہ رحمان چاہتا تو ہم جھوٹے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، ما لہم بذالک من علم، وقالو، یہ نہیں ماننے والے اگیانی لوگ محمد پیغمبر سے آ کے کہتے ہیں لو شاء الرحمن، اگر رحمان چاہے، سچا مالک چاہے، ما عبدناہم، تو ہم جھوٹے خداؤں کی عبادت نہ کریں، ان کے بندے نہ بنے، ما لہم بذالک من علم، ان کے پاس گیان نہیں ہے، اگیان کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، انہم الا یخرصون، اندازے کی طرف، اپنے باپ دادا کے راستے کی طرف، باپ دادا نے جو کیا اندھے بن کے اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہمارے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا، عقل سے کچھ سوچا نہیں، اسی راستے پر لڑکتے جا رہے، آگے بڑھتے جا رہے۔ انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مقتدون، ہم انہی کے طریقے پر چلیں گے، غور فکر نہیں کریں گے، اپنی عقل کا استعمال نہیں کریں گے، گیان اور ایمان کی باتوں کی طرف نہیں آئیں گے، باپ دادا غلط تھے اسی کے پیچھے بھاگیں گے۔ ہر زمانے میں یہی نعرہ دیا گیا، انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مہتدون، انہی کے راستے پر ہمیں ہدایت ملے گی۔ اولو کان آباؤہم، کیا ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا، عقل سے کام نہیں لیتے تھے، ولا یہتدون، ہدایت اور گیان کے راستے پر نہیں تھے، کیا پھر بھی ان کے پیچھے چلے جاؤ گے؟ آج قرآن پڑھ کے بتایا جائے، قرآن کی باتوں پر انگلی رکھ کے بتایا جائے، عربی بھاشا کا اردو ترجمہ کر کے بتا دیا جائے، نہیں ماننے والا آخر میں یہ کہتا ہے، اسے سمجھ میں آ جاتا ہے، اپنی پوری خاندان کی زندگی غلط نظر آتی ہے، لاسٹ میں کہتا ہم نے اپنے باپ دادا کو جس پر پایا وہی کریں گے۔ ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر، ہر سچے گیان کے پہنچانے والے کو یہی جواب دیا گیا۔ قیامت تک اگیانی لوگ، جھٹلانے والے، سچائی کی طرف نہیں آنے والے، اپنی عقل کا استعمال نہیں کرنے والے یہی جواب دیں گے، ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر چلتے چلے جائیں گے، چاہے وہ صحیح ہوں یا غلط ہوں۔ قرآن نے اس کو کنڈیم کیا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگر تمہارے باپ دادا کو عقل نہیں تھی تو کیا تم بھی بے عقلی کا کام کرو گے؟ تم مان لو اور صحیح راستے پر آ کر اپنی جنت تو بنا لو۔ ام آتیناہم کتابا، یہ اگیانی لوگ جو اڑے ہوئے ہیں اور گیان کی طرف نہیں آ رہے، کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے؟ آگے کی ویڈیو میں سنیے۔